السلام علیکم اردو پڑھنے والوں، آپ کا ایک ایجوکیشنل چینل اردو سفر میں استقبال ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کام کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اور طالبات کا فائدہ ہو سکے۔ اس بیماری اور وبا کے ٹائم میں جب اسکول بند ہیں اور آپ کو ٹیوشن کی بھی مشکل ہو رہی ہے تو آپ کو گھر بیٹھے آپ کو اردو کا کام ملتا رہے گا۔ نیکی اور بدی آج ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں جو آپ کی بک میں پیج نمبر 13 پر ہے اور سبق نمبر 3 ہے۔ یہ نظم نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ اس کو ہم اچھے سے ریڈ کر لیتے ہیں اور اس کے الفاظ معنی سمجھ لیتے ہیں، اور جو مشکل الفاظ آئیں گے آپ اسے انڈر لائن کر لیں، اس کا میننگ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی، اور کچھ ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں مگر ہم ایکسٹرا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ ہے دنیا جس کا نام میاں یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔ اس میں ناؤ کا مطلب ہے نام۔ یہاں جو ہے یہ شاعر نے یہاں کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہر دم ہر لمحہ جھگڑے لڑائیاں، ہر آن یعنی ہر وقت، عدالت مطلب عدالت لگتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ہے اگر، مست کا مطلب ہے خوشی میں مگن، پست کا مطلب ہے نیچا کرنا، اور عدل پرستی کا مطلب انصاف پرستی، اور دست بدستی یعنی اس ہاتھ لو اور اس ہاتھ دو، یعنی جیسا کریں گے ویسا ہوگا۔ آگے پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اگلا شعر ہے، جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے۔ نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔ اس میں مان کا مطلب ہے عزت، کھلاوے کھلائے، اور نان جو ہے مطلب عمدہ روٹی، اور آن ملے مطلب اس کے ساتھ ویسے ہی ہو، اور اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یا ڈب کو کرنی ہے۔ شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔ اس میں پار اتارنا اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ناؤ کا مطلب ہے کشتی، اور غرق کرنا کا مطلب ہے ڈبونا۔ شمشیر تبر بندوق سنا نشتر تیر نہرنی یہ سب اوزاروں کے نام ہیں، جیسے ویپنس ہوتے ہیں۔ شمشیر کا مطلب ہے تلوار، اور تبر کا مطلب ہے کلہاڑی، یہ سب آپ کے لکھے ہوئے ہیں، آپ آخر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بندوق جو ہے وہ بھی فوجی ہتھیار ہے۔ نشتر کا مطلب ہے نیزہ، اور تیر آپ جانتے ہیں نہرنی کا مطلب ہے ناخن کاٹنے کا آلہ۔ اور یہ نظم جو ہے اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ جو اوروں کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کے بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔ اس میں جو یہ لفظ آیا ہے نا بول بالا، اس کا مطلب ہوتا ہے نام اونچا کرنا۔ بے ظلم و خطا یعنی جس کی کوئی غلطی اور قصور نہ ہو، اور جیسے یہ ظلم اور یہ جو لفظ آئے ہیں میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، ظالم ہوتا ہے ظلم کرنے والا، اور مظلوم ہوتا ہے جس پر ظلم کیا جائے۔ اور یہ لوہو جو لکھا ہے اس کا مطلب ہے لہو یعنی خون، یہ انہوں نے نظم میں اس کو تھوڑا سا الگ طریقے سے لکھا ہے، جیسے اگر کو گر لکھا اور یہاں کو یہاں لکھا، یہ ایک اسٹائل ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور پٹکنا کا مطلب ہے گرانا۔ اور یہ نظم آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے الفاظ معنی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسے کرنے ہیں۔ اور اس کا جو ہے ساری نظموں کا شاعر کا نام اچھی طرح سے یاد کریے۔ اور یہ نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ اس پویم میں جو شاعر کا نام ہے وہ اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اس کا مرکزی خیال مطلب یہ کہ اس نظم میں کیا کہا گیا ہے۔
اس نظم کا مرکزی خیال یہی ہے کہ جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. اور ان شعروں کو اچھی طرح سمجھ کے اس کی تشریح کرنے کی بھی آپ لوگ مشق کریں، کیونکہ 9ویں 10ویں کلاس میں اس طرح کے کام ضرور آتے ہیں ایگزام میں. اور یہ آخر میں الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، اس کو بھی آپ اچھی طرح لکھ لیں اور پڑھ لیں بار بار، تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں اور مشکل الفاظ جو ہے بولنے بھی آ جائیں اور لکھنے بھی آ جائیں. یہ یہاں پہ دیے گئے ہیں، یہ آپ کو کرنے ہیں. اور یہ نظم جب ہم پہلی بار پڑھتے ہیں تو ہمیں مشکل لگتی ہے، لیکن جب آپ اسے بار بار پڑھیں گے اور اس کے الفاظ معنی سمجھ لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی اور اسے پڑھنے میں آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا. مجھے امید ہے آپ کو یہ نظم بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو میرا پڑھانے کا انداز کیسا لگا. اور یہ میں نے الفاظ معنی بھی آپ کے لیے لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو اپنا کام کرنے میں آسانی رہے. اردو سفر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.